وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ قرآن کو چومنا کیسا ہے؟ قرآن کو چومنا سراسر غلط ہے، اس لیے کہ قرآن چومنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن پڑھنے کے لیے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، پڑھ کر کے برکت حاصل ہوتی ہے، نہ کہ چومنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، اور یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے۔ وہ لوگ کتابوں کو چومتے ہیں، پتھروں کو چومتے ہیں اور دوسری چیزوں کو چومتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، لیکن مسلمان ایسی چیزوں سے برکت حاصل نہیں کرتا ہے، بلکہ ہاں قرآن برکت والی چیز ہے، لیکن پڑھ کر کے برکت حاصل ہوگی، چوم کر کے برکت حاصل نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی قرآن جب کبھی گر جاتا ہے یا کسی کا پیر پڑ جاتا ہے تو اس وقت لوگ قرآن کو چومتے ہیں، ایسے وقت میں بھی قرآن کو چومنا غلط ہے، اس لیے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو چوما نہیں جاتا ہے، بلکہ غلطی کا اعتراف کیا جاتا ہے، زبان سے کہا جاتا ہے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اس طرح صحابہ کا یہ عمل تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بخشش طلب کرتے تھے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی۔ لیکن چومنا یہ سراسر غلط ہے۔ بھلا دنیا کے اندر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا وہ چومتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص جا رہا ہے کہیں اور کسی سے ٹھوکر لگ جائے، کسی سے ٹکرا جائے، تو کیا وہ سامنے والے کو چومے گا؟ اور خدا ناخواستہ اگر وہ لڑکی ہو، عورت ہو، تو کیا اس کو چومے گا؟ وہ چپل اٹھا کر کے اس کو مارے گی، اس لیے کہ یہ چومنا صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ معافی مانگی جاتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، عفواً، ایکسکیوز می، آئی ایم سوری، اس طرح کے الفاظ استعمال